لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حرب فجار کا ذکر چل رہا تھا، بتایا گیا تھا کہ حرب فجار کے معنی ہوتے گناہ کی لڑائی۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 15 سے 20 سال کے درمیان کی عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ حرب فجار کیسے شروع ہوئی ہم نے وہ بیان کیا تھا۔ تو بتایا گیا تھا کہ حرب فجار شروع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قریش کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو کنانہ کا ایک آدمی جس کا نام براز بن قیس تھا، اس نے بنو حوازن کے ایک سردار عروۃ الرجال یا عروۃ الرحال کو اس نے مار دیا۔ اس کے علاوہ دیگر اور 2 آدمی غطفانی اور ایک غنمی شخص کو بھی مار دیا۔ اور جب ان کے قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ قبیلہ قریش کے قبائل میں سے ایک آدمی نے بنو کنانہ کے ہمارے آدمی کو مار دیا ہے، تو یہ بنو حوازن جس عروۃ الرجال کا جو قبیلہ تھا وہ اور اس کے جتنے بھی حلیف ساتھی قبیلے تھے، تمام کے تمام لشکر لیے جنگی تیاری کر کے یہ تمام کے لوگوں کو معلوم تھا کہ اس وقت ایک طائف کے قریب میں ایک بڑا میدان جس کو عکاظ کہا جاتا تھا، وہاں پر جو ہے نا منڈی چل رہی تھی، سالانہ میلہ لگا ہوا تھا، قریش کے لوگ وہاں پر تھے۔ تو یہ قبیلہ جو بنو حوازن تھا یہ قریش کے اس آدمی اور قریشیوں کو مارنے کے لیے جنگ کے لیے وہاں پر نکلے۔ قریشیوں کو وہاں پر معلوم ہوا کہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا اور یہ بنو حوازن قبیلہ پوری جنگی تیار کے ساتھ یہاں پر ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو قریش سارے کے سارے جتنے بھی قریشی لوگ تھے بنو وہاں پہ عکاظ کے میلے میں، یہ تمام لوگ وہاں سے نکلے اور نکل کر حدود حرم میں داخل ہو گئے۔ یہ قبیلہ ان کے پیچھا کر رہا تھا۔ جب ان کے قریب پہنچا قریش کے، تو قریش حدود حرم کے اندر داخل ہو گئے تھے، جس کی بنا پر اس قبیلے نے ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کی اور کہا کہ اے قبیلہ قریش، خدا کی قسم جب تک ہم تمہارے کسی بڑے سردار کا خون نہیں پالیں گے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہمارے سردار کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ تو قریش نے اس میں سے حرب بن امیہ جو قریش سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا ابو سفیان کو کہو کہ تمہارا ہمارا مقابلہ اگلے سال اسی جگہ پر ہوگا۔ تو لہذا اگلے سال کے مقابلے کے ساتھ وعدے کے ساتھ یہ لوگ چلے گئے۔ آئندہ سال قریش اپنے تمام حلفاء، اپنے تمام قبائل کو لے کر اور اپنے دوسرے بھی جو قبیلے ہوتے اپنے ساتھ دینے والے، ان تمام قبائل بنو اسد وغیرہ کے ساتھ، اباحیش بنو اسد وغیرہ کے ساتھ لے کر یہاں پر میدان میں حاضر ہو گیا۔ ادھر سے بنو حوازن کا قبیلہ بھی آ گیا۔ قریش کی جانب سے عبداللہ بن جدعان یا جدعان، اس شخص نے 70 لوگوں کو مسلح کر دیا تھا، 70 لوگوں کو تیریں تلواریں وغیرہ دلوا دی تھی۔ تو تمام لوگ بہرحال 2 قبیلے تیار ہو گئے آپس میں لڑ بھیڑ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر قریش کے قبیلے کی جانب سے حرب بن امیہ یہ تمام جنگی لشکر کا سالار تھا، اور کافروں کی وہ بنو حوازن کی جانب سے مسعود بن معتب الثقفی یہ ان کے لشکر کا سالار تھا۔ دونوں کی آپس میں لڑائی چھڑی، اور دن کے شروع کے حصے میں تو قریش کے قبائل ان پر بنو کنانہ جو تھا بنو حوازن پر غالب آ گیا تھا، لیکن بنو حوازن جو عروۃ الرجال کا قبیلہ تھا وہ لوگ بڑے ڈٹ کر مقابلہ کیے، بڑے صبر و استقامت کے ساتھ لڑے۔ آخرکار شام تک یہ بنو حوازن قریش اور بنو کنانہ پر غالب آ گئے، اور ان بنو قریش کا تو کچھ خاص نقصان نہیں ہوا، لیکن بنو حوازن کے اس میں تقریباً 70 سے 100 بہادر نوجوان مارے گئے۔ اب یہ لڑائی ہو گئی، پہلے دن تو بنو حوازن کو غلبہ رہا۔ یہ لڑائی شمزا یا پھر شمتا نامی ایک جگہ کے پاس لڑی گئی تھی، تو لہذا اس دن کو یوم شمتا کے نام سے قریش یاد کیا کرتے تھے۔ یہ لڑائی ہو گئی، پھر وعدہ ہوا کہ ہم اگلے سال پھر اسی جگہ پر لڑیں گے۔ اب دیکھیے ایک آدمی مرا، اور اس کے بدلے میں پہلی بات تو مارنے والا کہیں مار دیا، یہ براز بن قیس یہ چلا ہی گیا، اس کا پتہ ہی نہیں ساری لڑائی میں، یہ بالکل مارا چلا ہی گیا۔ لیکن اب لڑائی ہو رہی قبیلے والوں کی، مارنے والا موجود نہیں لیکن اسی قبیلے والوں سے لڑائی ہو رہی ہے، تو لہذا لڑائی ہو گئی اور بنو حوازن غالب بھی آ گئے۔
قریش جو ہے نا اس میں تھوڑا پسپائی گئے, تھوڑے خاموش ہو گئے, اور لیکن نقصان زیادہ قریش کا نہیں ہوا, بنو کنانہ کا نہیں ہوا. پھر وعدہ ہوا کہ پھر اگلے سال اسی دن یہیں پر لڑائی ہوگی. پھر اگلے سال پھر لڑائی ہوئی. اگلے سال بھی بنو حوازن ہی غالب رہے اور قریش اس دن دوسرے سال بھی لڑائی میں غالب نہیں آئے. یہ جو لڑائی ہوئی تھی یہ ابلا, یہ جو عکاظ کا میدان تھا اسی کے قریب ایک بہت بڑی چٹان تھی, اس کو ابلا کہا جاتا تھا. اس ابلا چٹان کے قریب میں لڑائی ہوئی تھی, تو لہٰذا اس کو ابلا کے نام سے یاد کرتے, یوم ابلا وغیرہ. اب اس کے بعد پھر تیسرے سال پھر وعدہ ہوا لڑائی ختم ہونے کا, پھر اگلے سال ہم پھر یہیں پر لڑیں گے. تیسرے سال بھی لڑائی ہوئی, قریش اور بنو کنانہ اور ادھر سے حوازن تین قبیلے آپس میں لڑ بھیڑ کرے. لیکن اس دن تیسری لڑائی میں قریش اور بنو کنانہ کو غلبہ حاصل ہوا. اور بتایا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی لڑائی میں تھے. بعض لوگوں نے کہا تیسری لڑائی میں نہیں بلکہ چوتھی لڑائی میں تھے. اس کے بعد پھر وعدہ ہوا اگلی لڑائی کا, اور اگلی لڑائی میں پھر وعدہ کیا گیا کہ ہم اگلے سال پھر اسی جگہ پر لڑیں گے. تو شریب نامی گاؤں کے قریب میں یہ لڑائی ہوئی چوتھے سال. تو وہاں پر پھر قریش کو غلبہ ملا, بنو کنانہ اور قریش کو. بنو حوازن اس دن کافی تعداد میں مارے گئے, کافی نوجوان بنو حوازن کے مارے. پچھلے لڑائیوں میں جو دوسری اور تیسری لڑائی تھی اس کے اندر قریش کا کافی نقصان ہوا تھا, اور یہ چوتھی لڑائی تھی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شرکت کرنا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچاؤں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑائیوں میں شرکت نہیں کر رہے, حالانکہ لڑائی میری آپ کی نہیں ہے بلکہ سارے قبیلے کی لڑائی ہے, تو لہٰذا قبیلے کا ہر آدمی میں شریک ہونا. حضور کے چاچا نے بڑی تاکید کے ساتھ حضور کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں شرکت فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اس لڑائی میں بس میرے چاچا, حضور کے الفاظ کنتو انیل علی اعمامی او امبل علی اعمامی, یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑائی میں حضور فرماتے ہیں میں اپنے چاچاؤں کا بس جو ہے نا ایک زرہ کے طور پر کام کر رہا تھا, جو میرے چاچاؤں کے اوپر وار ہو رہے تھے اس کو روک رہا تھا, اور تیرے اٹھا کر اپنے چاچا کو دے رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑائی میں خود بذات خود کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کر دے رہے تھے. کیونکہ چاچا ہے, چاچا کی جان کی حفاظت کرنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی, بھتیجے تھے, تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض نبھا رہے تھے. الغرض 4 لڑائیاں ہو گئی, چوتھی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کی اور بس اتنا ہی کیے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس لڑائی کو یاد کرتے تھے تو کہتے تھے کہ کاش میں اس لڑائی میں اتنا بھی حصہ نہ لیتا تو بہتر تھا. اب اس کے بعد پھر چوتھی لڑائی ختم ہو گئی, 5ویں لڑائی کا بھی وعدہ ہوا, تو 5ویں لڑائی کے لیے بھی لوگ میدان میں اتر آئے. اگلے سال بھی یہیں پہ لڑائی ہوں گی. لیکن اگلے سال ہوا یوں کہ ایک شخص جس نے قریش میں سے ایک شخص آگے آیا اور آ کر کہا کہ ہم ہر سال یہیں پر آ رہے ہیں اور اپنے اپنے نوجوانوں کو کٹا رہے ہیں, تو کیوں نہ بہتر ہی ہے کہ ہم آپس میں صلح کر لیں کہ ہم آپس میں لڑے نہیں. ہم آپس میں کوئی, اس کا نام عتبہ تھا, تو لہٰذا اس نے کہا, عتبہ بن ربیعہ اس کا نام تھا, اس نے کہا کہ ہم بہتر یہ کہ ہم آپس میں لڑے نہیں, ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں. تو بنو حوازن کے لوگ آئے اور آ کر پوچھا کہ اے عتبہ تم ہم کو کس طرف بلا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تم کو صلح کی طرف بلا رہا ہوں. تو بولے صلح کیسے ہوں گی؟ تو عتبہ نے کہا کہ تمہارے جتنے آدمی مارے گئے ہیں, ہمارے جتنے آدمی مارے گئے, ہم تمام کا حساب کریں گے. اگر تمہارے آدمی زیادہ مارے گئے تو ہم تم کو ان آدمیوں کی جان کے بدلے میں دیت دیں گے. ان کے جتنے آدمی تمہارے زیادہ مارے گئے ان کے بدلے میں ہم تمہارے اتنے آدمیوں کا پیسہ دے دیں گے. اور جو تم نے اگر ہمارے آدمیوں کو زیادہ مرے, اگر ہمارے آدمی زیادہ مرے ہیں تو ہم ہمارا خون معاف کرتے ہیں. اور پھر عتبہ بن ربیعہ نے کہا ہم صلح کے طور پر کہ ہم آگے چل کے تم کو دیت دیں گے, اس کے ضمن میں ہم ہمارے 40 نوجوان لڑکے ہم تمہارے قبیلے کی جانب بھیج دیتے ہیں. ہم تمہارے قبضے میں ہمارے 40 نوجوان لڑکوں کو دیتے ہیں کہ جب تک ہم دیت ادا نہ کریں تم ہمارے لڑکوں کو اپنے پاس رکھو. تو لہٰذا بنو حوازن نے دیکھا کہ یہ لوگ پختی بات کر رہے ہیں, پھر بھی شک کے طور پر پوچھا کہ اگر تم اپنا وعدہ پورا نہیں کیے تو کہا کہ ہمارے 40 نوجوان لڑکے تمہارے پاس ہیں. تو پھر بنو حوازن نے پوچھا کہ تم کون ہے, یہ صلح کیوں کراتے ہو؟ تو عتبہ نے کہا میں عتبہ ہوں, ربیعہ کا بیٹا ہوں. الغرض وہ لوگ 40 نوجوان لڑکوں کو لیے, جس میں حضرت حکیم بن حزام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, صحابی گزرے ہیں,
یہ بھی ان 40 لڑکوں میں سے ایک تھی۔ یہ 40 لڑکے بنو حوازن کی طرف کر دیے گئے۔ اس کے بعد بنو حوازن نے جب دیکھا کہ قریش کے قبیلے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں اور بڑا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ہمارے تمام جتنے بھی خون ہوئے ہیں ہم تمام کو معاف کر دیتے ہیں، ہم بھی صلح کے لیے تیار ہیں۔ آخر کار تقریباً 4 خون ریز لڑائیوں کے بعد یہ قبیلوں کے درمیان صلح ہو گیا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرب فجار میں شرکت کی تھی، یہ آخری حرب فجار تھی۔ اس کے بعد جو حرب فجار ہونے والی تھی وہ ہوئی نہیں، اس میں صلح ہی ہو گیا۔ اب اس لڑائی کو حرب فجار کیوں کہا جاتا ہے؟ حرب فجار، حرب کے معنی لڑائی اور فجار کے معنی گناہ، تو اس کو گناہ کی لڑائی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام لڑائیاں ذی القعدہ، محرم یا پھر ذی الحجہ میں ہوئیں۔ یہ بڑے حرمت والے مہینے تھے، عرب کے لوگ اس میں بڑے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی یہ لڑائیاں اس میں ہوئی، تو لہٰذا اس کو یہ لڑائی، یہ گناہ کی لڑائی، ان کا نام دے دیا گیا حرب فجار۔ اب اس کے بعد